پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے، بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت۔ تو جیسا آپ نے پچھلے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے اہل خانہ، اپنے سارے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم کنعان سے مصر آؤ اور یہیں آ کے آباد ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ سب کنعان سے مصر آ گئے اور مصر میں آباد ہو گئے، اور تقریباً 400 سال تک وہ بہت ہی امن کے ساتھ مصر میں رہے۔ پھر وہاں ایک بادشاہ جس کا نام رمسیس دوم تھا، رمیسس the second، وہ تخت پر آیا۔ یہ فرعون ڈائنسٹی کا ایک بادشاہ تھا۔ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں بلکہ فرعون یا فیرو ڈائنسٹی تھی، جیسے ہمارے ملک میں مغل یا سیدز یا لودھیز اس طرح کی ڈائنسٹیز تھیں، ایسے ہی مصر میں فرعون یا فیرو ڈائنسٹی تھی۔ تو رمسیس دوم دراصل فرعون ڈائنسٹی کا ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے کسی وجہ سے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ قرآن میں آتا ہے عبدت بنی اسرائیل، اور پھر ان کے اوپر بڑے بڑے مظالم ڈھانے لگا۔ وہ بہت ہی بڑی بڑی عمارتیں جیسے اہرام مصر، پیرامڈس وغیرہ ان سے بنوایا کرتا تھا، اور بہت ہی ان کے اوپر ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ اہرام دراصل فرعون کی گریو یا ٹوم کے طور پر یوز ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ ایک آگ یا ایک لائٹ کنعان سے چلی ہے اور ایجپٹ میں آ کے اس نے سارے گھروں کو جلا دیا ہے، سوائے چند گھر جو بنی اسرائیل کے گھر تھے وہ بچ گئے، باقی سارا مصر کا مصر، پورا کا پورا مصر جل گیا۔ تو جب یہ خواب فرعون نے اپنے درباریوں کو بتایا تو درباریوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تم کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس پہ فرعون بہت غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آج سے جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اور جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ایک بہت ہی مشکل وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مصر میں ہو گیا، اور وہاں جو بھی بنی اسرائیل کا بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو فرعون کے سپاہی وغیرہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران بنی اسرائیل کی ایک صالح اور دیندار خاتون جن کا نام یوکابد تھا، بائبل میں ان کو جوکبد کے نام سے ان کا ذکر آیا ہے، ان کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بعد میں موسیٰ رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ تو اس وقت جب بہت ہی خوف کی حالت تھی تو ان کی والدہ یعنی یوکابد کو یہ یقین تھا کہ ایک دن فرعون کے سپاہی اس ننھے منھے بچے کو پا لیں گے اور اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو وہ اس کو چھپا کے رکھتی تھیں، اور ڈر ان کو لگا رہتا تھا کہ ضرور آج یا کل فرعون کے سپاہی آئیں گے اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تو اس فکر میں وہ کافی دعا کرتی رہتی تھیں۔ تو ایک عجیب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ ایک بہت خاص بچہ ہے اور یہ بعد میں ایک بہت ہی بڑا پیغمبر بنے گا۔ تو قرآن میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو انسپائر کیا۔ یعنی اوحینا کے معنی یہاں وحی نہیں ہے کہ ریویلیشن بھیجی، بلکہ انسپریشن یا الہام جو عام آدمیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو انسپائر کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ ایک بہت ہی خاص بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے ایک پیغمبر بنے گا، تم نہ گھبراؤ نہ تم غمگین ہو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ فرعون کے سپاہی وغیرہ آ جائیں گے تو اس کو ایک دریا میں ڈال دو، یعنی ایک صندوق میں ایک بوٹ نما ایک چیز چھوٹی سی بناؤ اور اس کے اوپر رکھو اور اس کو دریا میں ڈال دو۔ تو انہوں نے کچھ دن تک بچے کو رکھا
اس کو دودھ وغیرہ پلایا. پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگا اور رونے لگا تو اس کی آواز آس پاس جانے لگی، تو ان کو اب ڈر ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو فرعون کے سپاہی وغیرہ ہیں ان کو خبر ہو جائے اور وہ آئیں اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی باسکٹ بنائی، ایک باکس نما. اس زمانے میں پیپرس کا پیڑ ہوا کرتا تھا مصر میں، غالباً پیپرس کی ریڈ وغیرہ سے انہوں نے ایک چھوٹی سی باسکٹ بنائی ہوگی. پھر اس کو کسی چیز سے واٹر پروفنگ بھی اس پہ کر دی ہوگی تاکہ پانی نہ اندر جائے. پھر اس کے اندر بچے کو رکھا اور آہستہ سے اس کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچیں. ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، ان کا نام کلثوم آتا ہے. وہ غالباً 15 سال کی ان کی عمر تھی. تو یہ دونوں دریا نیل کے پاس گئیں اور وہ باکس آہستہ سے دریا کے اندر رکھ دیا. تو جو لہریں تھیں پانی کی وہ لے کے آہستہ آہستہ اس باکس کو آگے جانے لگیں. جب یہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تو ان کے دل میں بڑی بے چینی ہونے لگی. ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی سب سے یہ بات بتا دیں گی اور کہہ دیں گی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، بچاؤ، اس طرح کی بات. اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا. قرآن میں آتا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے دل میں مضبوطی پیدا کی. قرآن میں آیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، کہ ہم نے ان کے دل میں مضبوطی پیدا کی. تب وہ ان کو اطمینان ہوا اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ اس باکس کے پیچھے پیچھے اور دیکھو کہ یہ کہاں جا کے رکتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا. اس زمانے میں زیادہ تر جو گھر ہوا کرتے تھے وہ دریا کے کنارے ہوتے تھے. تو اس طرف بھی گھر تھے اور دوسری طرف بھی گھر تھے، لیکن وہ باکس آہستہ آہستہ چلتا رہا اور نہ اس طرف رکا نہ اس طرف رکا، اور آگے جا کے جو بادشاہ کا محل تھا وہاں جا کے رک گیا. تو اس طریقے سے موسیٰ کی ماں کے دل میں کچھ اطمینان ہوا اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. تو یہ جو دریا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس باسکٹ کو ڈالا تھا، یہ دریائے نیل تھی، یعنی نائل ریور. دریائے نیل دنیا کی سب سے بڑی دریا ہے. یہ افریقہ، سینٹرل افریقہ سے شروع ہوتی ہے. سینٹرل افریقہ میں جو بڑی بڑی لیکس ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی 2 شاخیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وائٹ نائل اور ایک ہے بلو نائل. جو وائٹ نائل ہے وہ سینٹرل افریقہ میں روانڈا سے شروع ہوتی ہے اور وہاں سے ٹینزانیہ ہوتے ہوئے سوڈان کی طرف بڑھتی ہے. اور ایسے ہی جو دوسری ہے بلو نائل وہ ایتھوپیا سے ہوتے ہوئے آگے سوڈان کی طرف بڑھتی ہے. اور یہ دونوں نائلز یعنی بلو نائل اور وائٹ نائل خرطوم کے مقام پر جو کہ سوڈان کی راجدھانی ہے مل جاتی ہیں. پھر یہ مصر کی طرف آگے بڑھتی ہیں اور وہاں مصر کے صحرا اور شہروں سے گزرتے ہوئے قاہرہ تک پہنچ جاتی ہے. پھر یہ آگے جا کے سمندر میں مل جاتی ہے، یعنی میڈیٹرینین سی میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے. قدیم زمانے میں جو قدیم تمدن تھا، جو سویلائزیشن تھا، وہ دریاؤں کے کنارے ہوا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے آپ جو کلچرل سائٹس ہیں، جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، وہ ساری دریائے نیل کے کنارے پہ ملتی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں مصر اسلامی سلطنت کا حصہ بنا. تو وہاں ایک رواج تھا کہ جب دریائے نیل میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، فلڈ آ جایا کرتا تھا، تو وہ لوگ ایک زندہ لڑکی کو دریا میں ڈالا کرتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ اس سے وہ دریا رک جاتی ہے اور تھم جاتی ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک بار دریا نیل میں سیلاب آیا. تو حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی کہ وہاں کے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ ایک زندہ لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک خط لکھا، دریا نیل کے نام میں خط لکھا. اس میں یہ لکھا کہ اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو رک جا، تھم جا، اور اگر تو اپنے آپ بہتا ہے تو بہتا رہے. اور کہا کہ یہ خط دریا نیل کے اندر ڈال دیں. تو ایسے ہی کیا گیا کہ وہ خط لے جا کے دریا نیل کے اندر ڈالا گیا. تو دریا نیل رک گئی، یعنی جو سیلاب تھا، جو فلڈ تھا، وہ رک گیا. تو اس طریقے سے حضرت عمر نے
ایک سپرسٹیشس بلیف جو مصریوں میں اس وقت پایا جاتا تھا اس کو ختم کیا۔ تو آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن سے ہم رہنمائی اور سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com